ایک انسان کتنا ہی محبت والا ہو، کتنے ہی بچوں والا ہو اور کتنی اس نے اچھی زندگی گزاری ہو، اگر اس کا دل خوفزدہ ہوگا اور اس کی روح خوفزدہ ہوگی تو اتنا یقین رکھیے گا اس کی پوری شخصیت خوف سے بھر جائے گی۔ انسانوں کو، انسانوں کے بچوں کو، انسانوں کی اولادوں کو، انسانوں کی نسلوں کو رزق کون دیتا ہے؟ تو اے پیاری ماؤں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی اپنے رب کی صفات کے ساتھ اپنے بیٹے کو یا اپنے میاں کو مت جوڑیے کہ ہائے اگر یہ میرا پرورش نہیں کرے گا اور یہ میری کفالت نہیں کرے گا تو میرا اور باقی لوگوں کا کیا بنے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم۔ ماں ایسا کیا کرے کہ بیٹا جب کمانے لگے تو اس سے دور نہ ہو جائے، یا اس کا بالکل دوسرا اینگل بھی ہو سکتا ہے کہ ماں ایسا کیا نہ کرے کہ بیٹا اس سے دور ہو جائے۔ اس کا ایک تیسرا اینگل بھی ہے کہ کمانے والے بیٹے سے ڈیل کیسے کریں۔ ایک چوتھا اس کا اینگل بھی ہو سکتا ہے کہ کیا بیٹوں سے ساری عمر ماں کا محبت کا ایک سا لیول اور ایک سا رشتہ رہ سکتا ہے۔ یہ سوال مجھ سے عام طور پہ مرد نہیں پوچھتے، مائیں پوچھتی ہیں، اور وہ بھی مائیں وہ جن کے میاں فوت ہو جاتے ہیں اور ان کے سر سے میاں کا سایہ نہیں رہتا، تو اب وہاں میاں کی جگہ خوف آ کے بیٹھ جاتا ہے۔ ایک انسان کتنا ہی محبت والا ہو، کتنے ہی بچوں والا ہو اور کتنی اس نے اچھی زندگی گزاری ہو، اگر اس کا دل خوفزدہ ہوگا اور اس کی روح خوفزدہ ہوگی تو اتنا یقین رکھیے گا اس کی پوری شخصیت خوف سے بھر جائے گی۔ اس کا ہر عمل اس خوف کے زیر سایہ ہوگا، ماتحت ہوگا، وہ رشتوں کو بھی ویسے ہی ہینڈل کرے گی۔ بہت سے گھروں میں میں نے دیکھا کہ خواتین اتنی بری نہیں ہوتی جتنی اس خوف کی وجہ سے وہ ڈر جاتی ہیں، بری ہو جاتی ہیں اور اپنے بیٹے اور بہو کے بیچ میں آ جاتی۔ وہ بہو کو ایک دشمن کی طور پہ دیکھتی ہیں اور ظاہر دشمن سے پھر وہی سلوک کرتی ہیں جو دشمن سے کیا جاتا ہے۔ جب میں ان سے پوچھتا ہوں کہ اللہ کی بندی، آپ تو اللہ کو ماننے والے، اللہ کے رسول کو ماننے والے، تو آپ کی زندگی میں یہ برائی کیوں آئی؟ آپ کی زبان بھی، آپ کا عمل بھی، آپ کا طرز عمل بھی، ایک ایک چیز پہ سوالیہ نشان آتا ہے کہ اگر آپ اہل ایمان سے تھے تو پھر آپ نے یہ کیوں کیا؟ اب ایک دو دفعہ تو یہ ہوا کہ میں نے باقاعدہ ان سے پوچھ لیا کہ آپ کس مذہب سے ہیں؟ تو انہوں نے کہا ہم اسلام سے۔ تو میں نے کہا اگر آپ اسلام سے ہو پھر تو آپ اللہ کو ضرور مانتے ہوگے۔ تو ایک خاتون نے کہا بیٹا یہ کیسی بات کر رہے ہو، ہم بچپن سے لے کے جوانی، جوانی سے لے کے بڑھاپے اپنے اللہ کے سہارے ہی تو زندہ ہیں۔ تو میں نے کہا ایسا نہیں ہے، اگر آپ اللہ کے سہارے زندہ ہوتے تو یہ اتنی بڑی جسارت آپ کبھی نہ کرتے کہ یہ سوال آپ کے دل میں آتا کہ ہائے اگر بہو بیٹا لے اڑی اور بیٹا مجھ سے دور ہو گیا کسی بھی وجہ سے تو میری کفالت کون کرے گا؟ پھر میں نے ان سے کہا آپ جانتے ہو شرک کیا ہے؟ یعنی اللہ کو جو بات سب سے زیادہ ناپسند ہے وہ یہ ہے کہ کوئی اس کی صفات میں سے کسی اور کو لا کے وہاں شامل کر دیں، وہاں بٹھا دیں کہ یہ کام اللہ نہیں کرے گا، یہ کرے گا۔ انسانوں کو، انسانوں کے بچوں کو، انسانوں کی اولادوں کو، انسانوں کی نسلوں کو رزق کون دیتا ہے؟ ایمان ہے، ہمارا ماننا ہے، ہمارا یقین ہے کہ یہ کام ہمیشہ اللہ کی ذات کرتی ہے۔ وہ کبھی آپ کے باپ کے ذمہ لگاتی ہے، کبھی آپ کے بھائیوں کے ذمہ، پھر آپ کے شوہر کے ذمہ، اور جب شوہر نہیں ہوگا تو آپ کے بیٹے کے ذمہ ہوگا، ایک نہیں ہوگا تو دوسرا۔ بیٹے گھروں سے چلے جاتے ہیں، روٹھ جاتے ہیں، گھر چھوڑ جاتے ہیں، بہنیں اور مائیں گھر میں اکیلی رہ جاتی ہیں۔ ہم نے تو کبھی ان کو بھی بھوک سے مرتے نہیں دیکھا۔ میرا رب ہے نا، اور وہ پوری دنیا کو پالتا ہے، تو کیا ایک ماں کو نہیں پالے گا؟ تو اے پیاری ماؤں، پہلی بات تو یہ ہے کہ کبھی اپنے رب کی صفات کے ساتھ اپنے بیٹے کو یا اپنے میاں کو مت جوڑیے کہ ہائے
اگر یہ میرا پرورش نہیں کرے گا اور یہ میری کفالت نہیں کرے گا تو میرا اور باقی لوگوں کا کیا بنے گا؟ کہ اگر اللہ ہمیں جب پیدا کر رہا ساتھ ہی ایک سرٹیفکیٹ بھی آتا کہ یہ کس تاریخ کو اس کی شادی ہوگی، کس تاریخ کو اس کے فلاں فلاں جو کام ہے وہ ہوں گے اور کب یہ فوت ہوگا۔ اللہ نے یہ نہیں کیا، کیوں نہیں کیا ہم نہیں جانتے، اللہ کی مرضی۔ اس نے موت اپنے پاس رکھی۔ اچھا ہم ٹامک ٹوئیاں مار سکتے ہیں کہ کب مرنا ہے، ابا جی کب کتنے سال میں فوت ہوئے تھے، 80 سال میں، دادا کتنے سال میں فوت ہوا، 82 سال میں، پردادا کتنے سال میں فوت ہوا، 83 سال میں، تو ہم ایوریج نکال لیں گے کہ یہ، پر یہ ایوریج نکالنے کے ساتھ بھی ہم اپنی موت کے بارے میں شور کبھی بھی نہیں ہوتے۔ وہ کب آنی ہے رب ہی جانتا ہے۔ اس دوران ہماری زندگی میں اتنا یاد رکھیے گا، ہم بے یار و مددگار نہیں ہیں، بائی ڈیزائن نہیں ہیں، بائی ایمان نہیں ہیں۔ یہ کام ہم خود کر لیں، یہ کام ہمارا کوئی پیارا کر لے تو براہ کرم شادی سے پہلے اور شادی کے بعد اپنے بیٹوں سے جو رشتہ ہے وہ محبت کا رکھیے، اپنے بیٹوں سے رشتہ اطاعت کا رکھیے، اپنے بیٹوں سے رشتہ عبادت والا رکھیے۔ ماں کو دیکھنا، باپ کو دیکھنا، اگر ہم یہ سکھا دیں شروع میں کہ ان کو دیکھنا عبادت ہے، یعنی جس لمحے بچہ یا بچی ماں باپ پہ محبت کی نظر ڈالتا ہے، مسکرا کے دیکھتا ہے اور سوچتا ہے کہ کیا محبت والا جسم اور روح اللہ نے اس میں ڈالی ہے، اس سے مجھے پروان چڑھایا۔ ہمیں تو دعائیں سکھائی گئی ہیں، اللہ ان پہ تم ہمیشہ محبت کرنا، ان پہ کرم کرنا، جیسے انہوں نے میرے بچپن میں میری کمزوری میں کرم کیا۔ تو عام طور پہ دنیا میں جو برے واقعات ہیں وہ بہت تھوڑے ہوتے ہیں، پر ڈر کی وجہ سے مائیں اپنے آپ کو اگر برا بنا لیں اور حسد کرنے لگیں یا سازش کرنے لگیں، تو مجھے جو میرا مشاہدہ ہے، میرا مطالعہ ہے اور جو میں لوگوں سے ملا ہوں وہ یہ کہ بہت اچھی خوبصورت جو شخصیت ہے ماں کی وہ بھی برباد ہو جاتی اس ڈر کی وجہ سے۔ ڈر خدا نہیں ہے، ڈر ایک احساس ہے، ڈر ایک فیلنگ ہے۔ آپ اس کے اوپر بیٹھ جائیے کہ نہیں میں نہیں مروں گی جب تک میرا رب نہیں چاہے گا، تو وہ 10 جگہ سے آپ کو رزق دے گا، 10 جگہ سے آپ کی محبت آئے گی، آپ کی اطاعت آئے گی، آپ اس منصب پہ ہو، اس مرتبے پہ ہو جہاں آپ عبادت والی پوزیشن پہ چلے جاتے ہو۔ تو اتنا بڑا مقام دینے کے بعد رب آپ کو کیا بھوک سے مار دے گا؟ یا آپ اپنے بیٹیوں کو اور ان کے بچوں کو تحفے دینا چاہو گے تو وہ دے گا نہیں، 100 جگہ انتظام ہو جائے گا۔ پر کبھی ڈر کی وجہ سے نہ اپنے دل کو خراب کریں، نہ اپنے ایمان کو خراب کریں، نہ اپنے رشتوں کو خراب کریں۔ یہ جو بیٹیاں ہیں کسی اور کی آپ خود لے کے آتے ہو، اگر آپ ان کو پیار سے سنبھال لیا کرو، اپنی بیٹی کی طرح خیال رکھو، تو یقین مانیے یہ کہیں لکھ کے رکھ لیجئے کہ آپ کا بیٹا کبھی آپ سے ناراض نہیں ہوگا۔ بیٹی کی بہو کی شکایت لگانا بند کر دیجئے، اس کے اوپر ہر وقت تلوار لے کے اور تنقید کرتے ہوئے مکھی بن کے جینا بند۔ بچے بہت تنگ ہوتے ہیں جب مائیں یہ بار بار کرتی ہیں، بچے برداشت کرتے ہیں، کمروں میں اپنی بیویوں سے کہتے ہیں میں کچھ نہیں کر سکتا۔ پھر جب ان کی برداشت سے باہر ہو جاتا ہے تو ایک روز چپکے سے وہ بیوی کا ہاتھ پکڑتے ہیں، بچوں کو ساتھ لیتے ہیں اور گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ تو اس کی وجہ وہ لڑکی نہیں ہوتی، اس کی وجہ آپ کے بیٹے کی نافرمانی نہیں ہے، یقین مانیے اس کی وجہ کچھ اور ہے جو آپ کے پاس ہے۔ اگر آپ اس کو سنبھال لو اور اس رشتے کو شروع دن سے، ایک اور بات یاد رکھیے گا، اگر آپ اپنے بیٹے کو مرد نہیں بناؤ گے، اس کو ذمہ دار نہیں بناؤ گے، رسپانسبل نہیں بناؤ گے، تو عمر بڑھنے کے ساتھ ساتھ وہ ساری ذمہ داریوں کو سنبھال نہیں پائے گا، نہ باہر نہ گھر کے اندر۔ آپ اس کی ذمہ داری ہی نہیں ہو، آپ اس کی محبت بھی ہو۔ آپ کی اطاعت کرنا، آپ کی آنکھوں کے اشاروں کو سمجھنا اور آپ پہ اپنی دولت کو، محبت کی دولت کو اور دوسری دولت کو نچھاور کرنا۔ ہم کو بچپن سے یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ تمہارے فرائض میں سے ہے، یہ اللہ کی خوشی اور خوشنودی کو حاصل کرنے کا طریقہ ہے۔ تو آپ آسان طریقے اپنائیے اور اپنی زندگی کو مشکل سے بچائیے، یقین مانیے آپ کے بچے آپ سے دور نہیں ہوں گے۔ اختر عباس کو دیجیے اجازت، السلام علیکم۔